DarsQuran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے اپنے درس میں سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبرائیل کو آپ کے دل پر اتارا ہے، جبرائیل نے آپ کے دل پر اس کلام کو اتارا ہے اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدی، اور یہ کلام اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ ترمذی شریف اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ کہنے لگے جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، یہ تو ایسا فرشتہ ہے جو عذاب کی خبر لے کر آتا ہے، جو حرب و قتال کے معاملات لے کر نازل ہوتا ہے، لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کے پاس وحی لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، اس لیے کہ میکائیل خوشحالی، سرسبزی اور دولت و غنا کے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی محض ایک حجت بازی تھی ایمان نہ لانے کے لیے، وگرنہ انہیں فرشتوں سے کیا تعلق، اور پھر فرشتوں کا کسی بھی معاملے میں اپنا عمل دخل کیا ہے؟ فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے ایسے ہیں، اللہ نے خود ان کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، میں انہیں جو حکم دے دیتا ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی فرشتے کو اگر کہیں کہ جاؤ فلاں قوم کو تباہ کر دو تو وہ تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے،
अल्लाह किसी फरिश्ते से कहें कि जाओ किसी कौम पर पहाड़ को उठाकर फेंक दो, तो वो इस हुक्म की तामील में देर नहीं करेंगे। अगर अल्लाह किसी फरिश्ते को कहें कि जाओ बादल को हंका कर ले जाओ और फलां जगह बारिश बरसा दो, तो वो यूं ही करेंगे। तो फरिश्ते तो हुक्म के पाबंद हैं बिल फर्ज। अगर जिब्राईल अमीन अजाब का हुक्म लेकर आते हैं तो इस अजाब के साथ उनका क्या ताल्लुक? वो तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। ये अलग बात है कि ये चीज खिलाफे वाक़या है। अहले इल्म कहते हैं और अहादीस से भी ये बात साबित होती है कि तशरीई अहकाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नाज़िल होते हैं, शरीयत के अहकाम, वही की आयात, और तकवीनी अहकाम मीकाईल अलैहिस्सलाम लेकर नाज़िल होते हैं। आंधी चलनी चाहिए, बारिश बरसनी चाहिए, जमीन से रोईदगी फूटनी चाहिए। ये तकवीनी अहकाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम लेकर नाज़िल होते हैं और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही और शरीयत के अहकाम लेकर नाज़िल होते हैं। मौजूदा तौरात भी अगर आप देखें तो उसमें एक फरिश्ते का जिक्र मिलता है जिसके बारे में मौजूदा तौरात में यूं जगह जगह लिखा है, वो फरिश्ता जो लोगों को मारता है। और यहूद उलमा इसकी तफसीर करते हैं कि ये मारने वाला फरिश्ता जिब्राईल है। तो खामखा की एक दुश्मनी अल्लाह के फरिश्तों के साथ, मुझे इससे क्या ताल्लुक कि कौन फरिश्ता मेरे लिए क्या हुक्म लेकर नाज़िल होता है। मैं तो ये जानता हूं कि जो हुक्म है वो अल्लाह की तरफ से है। फरिश्ते तो उसको नाफिज करने वाले हैं, वो तो कारकुन हैं। बादशाह किसी की माजूली का हुक्म जारी करता है और किसी को ओहदा देने का हुक्म जारी करता है, किसी को फांसी लगाने की सजा देता है और किसी के लिए जेल के दरवाजे खोलने का आर्डर जारी करता है। तो फांसी लगाने वाले या जेल का दरवाजा खोलने वाले का क्या ताल्लुक? वो तो हुक्म का पाबंद है। जो फांसी दे रहा है, अगर उसे हुक्म दे दिया जाए किसी को आजाद करने का, तो वो आजाद करने का पाबंद है। जो किसी के लिए जेल का दरवाजा खोल रहा है, अगर उसे हुक्म दे दिया जाए किसी को फांसी लगाने का, तो वो इस हुक्म की तामील का पाबंद है। और बात यह है कि दुनिया के किसी बादशाह, किसी वडेरे, किसी सरदार, किसी हुक्मरान और किसी सरमायादार, सनतकार और रईस के मुलाजमीन अहकाम की तामील उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं। वो अल्लाह के हुक्म की तामील में न जर्रा बराबर कमी करते हैं, न जर्रा बराबर ज्यादती करते हैं। इसलिए कि खुद अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया कि वो नाफरमानी करने वाले नहीं हैं। मासियत और नाफरमानी उनकी सरिश्त और फितरत में नहीं है। अल्लाह ने ये मादा उनके अंदर रखा ही नहीं है। ये मादा तो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है और इंसान को गिराने के लिए नहीं रखा, इंसान को उठाने के लिए रखा है। ये जो मासियत का मादा, नाफरमानी की सलाहियत इंसान के अंदर है, तो अगर इस मासियत की ख्वाहिश को दबाए तो इसको उठाया जाता है। मासियत हो जाए और फिर आंसू बहाए तो भी इसको उठाया जाता है, मगर फरिश्तों के अंदर ये चीज नहीं है। लिहाजा किसी फरिश्ते के बारे में ये सोचकर कि वो चूंकि अल्लाह के अजाब का हुक्म लेकर आता है
لہذا ہم تو آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، یہ سوائے کٹ حجتی کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل، فرما دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے۔ اب اگلی عبارت یہاں پر حذف کر دی گئی، ذکر نہیں کیا گیا اس کو۔ یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے، بعض اوقات ایک بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے مخاطب اور سامع کی عقل پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود سمجھ جائے گا۔ فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، آگے جواب کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ جواب یہ ہے فَلْيَمُتْ غَيْظًا، جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ غیظ و غضب کی وجہ سے مر جائے۔ بعض نے کہا کہ جواب یہ ہے، اللہ فرماتے جو جبرائیل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي وَأَنَا عَدُوٌّ لَّهُ، وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں۔ اس لیے کہ جبرائیل خود نہیں آتے، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شدت اشتیاق کی بنا پر کہا، جبرائیل امین زیادہ آیا کرو، تم آتے ہی نہیں ہو، میں اداس ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا وہ دور بھی گزرا جب سوائے چند افراد کے، حضرت خدیجہ کے، حضرت علی کے، حضرت ابو بکر کے، حضرت زید کے، اور کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں تھا، ماننے والا بھی نہیں تھا۔ ادھر سے بھی گالیاں سننے کو ملتی، ادھر سے بھی تانے دیے جاتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی چہرے پر تھوک دیتا، کوئی دھکا دیتا، کوئی راستے میں کانٹے بکھیرتا، تو بعض اوقات دل شکستہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جبرائیل امین کے آنے سے آپ کو تسلی ہوتی تھی، اس لیے کہ جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ تو فرمایا کہ جبرائیل امین زیادہ آیا کرو، مجھے تسلی ہوتی ہے تمہارے آنے سے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں خود نہیں آتا ہوں، مجھے بھیجا جاتا ہے تو آتا ہوں، آپ کے پاس آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ حکم دیتا ہے تو آ جاتا ہوں، حکم نہیں ہوتا، اجازت نہیں ملتی تو نہیں آ سکتا۔ تو فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند اور اللہ کے فرستادہ، اللہ کے قاصد، اللہ کے مرسل۔ تو فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن۔ ساری دنیا کا دستور ہے، جو کسی بادشاہ کے سفیر اور قاصد کا دشمن ہوتا ہے وہ اس بادشاہ کا دشمن ہوتا ہے، اس رئیس کا دشمن ہوتا ہے۔ سفیر اور قاصد اور نمائندے کی توہین پوری مملکت کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن، میں اس کا دشمن۔ کیوں؟ آگے دلیل ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ جبریل نے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے آیا جبریل۔ خاص طور پر دل کا ذکر کیا، آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا تو آپ کا قلب مبارک تھا، آپ کے دل میں قرآن محفوظ ہو رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی ان کو پڑھنے کی اور تکرار کرنے کی اور یاد کرنے کی کوشش فرمائی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے جلدی کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، اسے جمع کرنا
اس کو पढ़ाना ये हमारे जिम्मे है। आप ये मत फिक्र कीजिए कि मैं भूल जाऊंगा, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। मैं तो यूं कहता हूं कि अल्लाह यूं फरमा रहे कि ऐ नबी, अगर आप भूल गए तो फिर याद कौन करेगा? हम आपको याद कराएंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं। दूसरी जगह वाज़ेह तौर पर फरमाया फला तंसा, जब हम आपको याद कराएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। लिहाजा हुजूर कुरान भूले नहीं है, कोई एक लफ्ज भी नहीं भूला। कुरान नाज़िल हुआ, आपका सीना वही का मौरद बना, वही के नुज़ूल की जगह बना, यहां महफूज हुआ और फिर अल्लाह अकबर क़यामत तक अल्लाह ने करोड़ों सीनों में इसको महफूज कर दिया। और जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज किया और वाकई कुरान की अजमत का हक अदा किया, इसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, इसके अहकाम पर अमल किया, इसके मनहियात से बचता रहा, तो उसके लिए खुशखबरी है कि उसने अपना सीना सय्यदुल अंबिया के सीने के साथ मिला लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। जिब्राईल ने इसको उतारा आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से। और ये कैसा कलाम है? मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, कुरान उस किताब की तस्दीक करता है जो उनके पास है। आप देख रहे हैं बार बार कुरान ये कहता है, अल्लाह फरमाता है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो पहली किताबों की तस्दीक करता है। तौरात की तस्दीक करता है, इंजील की तस्दीक करता है। तस्दीक करने का एक मतलब तो यह है कि कुरान बताता है कि तौरात भी अल्लाह की किताब थी, इंजील भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब। ये तो हकीकत है। और तस्दीक करने का एक मतलब ये भी है कि बुनियादी मज़ामीन जो तौरात और इंजील में है वो सारे के सारे कुरान करीम में भी है। कुरान का ये दावा ऐसा नहीं जो फिजा में खड़ा हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो। आपके सामने तौरात भी है, इंजील भी है और उसके तर्जमे भी हो चुके मुख्तलिफ ज़बानों में, उर्दू में भी है। और हमारे लिए इबरत का मकाम है, बाइबल के जितनी ज़बानों में तर्जमे हुए उतनी ज़बानों में मुसलमानों ने कुरान के तर्जमे नहीं किए हैं। शायद ही कुछ दुनिया की ज़बान बची हो जिसमें बाइबल का तर्जमा ना हुआ हो। तो आप बाइबल उठाकर देख लीजिए, तौरात देख लें, इंजील देख लें, उनके बुनियादी मज़ामीन देखें और कुरान के बुनियादी मज़ामीन देखें, तो आप कुरान के इस दावा की तस्दीक पर अपने आप को मजबूर पाएंगे कि वाकई ये कुरान मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि है, पहली किताबों की तस्दीक करने वाला। वहुदन दूसरी सिफत, और ये हिदायत है। तीसरी सिफत वबुश्रा लिलमुमिनीन, और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। मन काना अदुव्वन लिल्लाह, जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत की वजह से, व मलाइकतिही, और फरिश्तों का दुश्मन है, वही से नफरत और कराहत की वजह से, व रुसूलिही, और रसूलों का दुश्मन है, उनको जुटलाने की वजह से, व जिब्रील, और जिब्रील का दुश्मन है, व मीकाल, और मीकाल का दुश्मन है, तो वो जान ले कि वो काफिर है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, और वो काफिर है और अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन, जो अल्लाह का दुश्मन
اللہ की दुश्मनी अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी की वजह से, फरिश्तों का दुश्मन उनसे नफरत और कराहत का इजहार करने की वजह से, रसूलों का दुश्मन उनकी तकजीब की वजह से। और ये तो आप बात जान चुके बार बार कि इस्लाम की तालीम ये कि मोमिन होने के लिए सारे रसूलों को मानना जरूरी है, और काफिर होने के लिए सारे रसूलों का इनकार जरूरी नहीं है। एक रसूल का इनकार करने की वजह से भी इंसान काफिर हो जाता है। क्या मजहब है, क्या प्यारा मजहब जो किसी भी नबी की तकजीब, इनकार और तौहीन की इजाजत नहीं देता। और देखिए, जब मलाइका का जिक्र किया तो उसमें जिब्राईल और मीकाईल भी आ गए, लेकिन चूंकि उनका एक खास मकाम है इसलिए अल्लाह ने उनको अलग भी जिक्र किया। व जिब्रील व मीकाल, ये ऐसे ही है जैसे बाज औकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा का जिक्र किया तो अबू बकर और उमर का खास तौर पर जिक्र किया। हालांकि सहाबा के लफ्ज में सारे आगे, हजरत अबू बकर और हजरत उमर भी आगे, लेकिन उनकी अजमत और उनके मकाम को नुमायां तौर पर बयान करने के लिए उनका खास तौर पर भी जिक्र किया। तो फरमाया जो इन सब का दुश्मन है तो वो काफिर है, और वो जान ले कि अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें नाज़िल की। रोशन आयात वाज़ेह दलीलें, ये मोजिज़ात भी हो सकते हैं। दूसरे अंबिया की तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने बहुत सारे हिस्सी, जाहिरी और मादी मोजिज़ात भी अता फरमाए। ऐसा भी हुआ कि थोड़ा सा खाना था लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए काफी हो गया। हजरत जाबिर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा सा खाना पकाया, और खंदक के मौके पर और हुजूर के साथ 1000 के करीब सहाबा कान में जाकर कहा, या रसूलल्लाह थोड़ा सा खाना है, एक दो साथियों को ले आइए और खाना तनावल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हुजूर के कदमों की खाक पर। क्या अजीम इंसान और अजीम नबी और अजीम कायद थे। गवारा नहीं किया कि साथी भूखे हूं और मैं अकेला जाकर पेट भरकर खा लूं। ऐलान फरमा दिया कि जाबिर की तरफ से दावत है। तो जाबिर की अहलिया परेशान, डांटने लगी, क्या हमाकत की है तूने, सबको क्यों बताया, कान में बात क्यों नहीं कही। कहा मैंने नहीं कहा, हुजूर ने खुद बुलाया। कहेंगे हुजूर ने बुलाया है, जब मेजबान हुजूर हैं तो मेहमान जाने और मेजबान जाने। हुजूर ने फरमा दिया सालन भी न निकाला जाए, रोटियां भी न खोली जाए जब तक कि मैं न आ जाऊं। शदीद भूख है, शदीद भूख हुजूर को, लेकिन खुद दस्तरखान पर नहीं बैठे, खुद तकसीम करने के लिए हंडिया के पास बैठ गए और सबको बिठा दिया। बारी बारी आते गए और सब खाते गए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आखिर में देखा तो मुझे तो यूं लगा कि खाना शायद पहले से भी कुछ ज्यादा ही है। सब ने पेट भरकर खा लिया। आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया तो ऐसा भी हुआ खाने में बरकत हो गई, ऐसा भी हुआ पानी में बरकत हो गई। चंद कतरे पानी, बहुत बड़ा लश्कर। हुजूर ने फरमाया ले आओ, प्याले में डाला, अपनी उंगलियां डबो दी। साहबी कहते हैं यूं नजर आ रहा था जैसे हुजूर की उंगलियां नहीं हैं, चश्मे हैं। सबने शेर होकर पी लिया। ऐसा भी हुआ दुआ की, हाथ उठाए, हाथ अभी नीचे नहीं गिरे थे कि दुआ कबूल हो गई। ऐसा भी हुआ, ये भी मोजिजा। ऐसा भी हुआ कि दरख्त की शाखों को पकड़कर खींचा और दरख्त आपके पीछे पीछे चल पड़ा। ऐसा भी हुआ कि आप रास्ते में से गुजरते तो पत्थर और दरख्त आपको सलाम करते। ये मोजिजात भी हैं जो आपको अता किए गए। तो आयातिन बय्यिनात से मुराद ये भी लिया जा सकता है। और दूसरे आयात से मुराद कुरान, कि कुरान ये सबसे बड़ा मोजिजा। जैसे पिछली दफा अर्ज कर चुका हूं,
حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے اور ان پر لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ نے مجھے وحی کا معجزہ عطا فرمایا ہے، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے ماننے والے سارے انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ قرآن ہر اعتبار سے معجزہ، فصاحت کے اعتبار سے معجزہ، جامعیت کے اعتبار سے معجزہ، عقائد اس میں، عبادات اس میں، معاملات اس میں، اخلاق اس میں، معاشرت اس میں، سیاست اس میں، تاریخ اس میں، ثقافت اور تمدن کا سبق اس میں، دنیا کی ہدایت اس میں، آخرت کی زندگی اس میں، اللہ کی صفات اس میں، انبیاء کے حالات اس میں، حضور کی سیرت اس میں۔ تو یہ جامعیت کے اعتبار سے بھی معجزہ، یہ تاثیر کے اعتبار سے بھی معجزہ، ہلا دینے والا، دلوں کو بدل دینے والا، کہ جب اسے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے اور سننے والے کے دل میں ایمان ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ، کہ یہ جیسے ہمارے آقا کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ ویسے ہی قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی وہ پوری ہو کر رہی، تو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، روشن دلیلیں اتاری ہیں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرتا۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جماعت اسے توڑ دیتی ہے۔ عہد شکنی، وعدہ خلافی اور نافرمانی یہ یہودی قوم کی فطرت میں داخل، جب بھی انہوں نے عہد کیا انہوں نے عہد شکنی کی۔ اور جان لیجئے صرف یہ مسلمان ہی نہیں کہتے، پوری دنیا میں ان کو ایک عہد شکن، جھوٹی، مکار اور فریبی قوم کی حیثیت سے جانا جاتا رہا ہے۔ اور یہود کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں نے ان پر مظالم نہیں ڈھائے، غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے سب سے زیادہ ان پر مظالم ڈھائے ہیں اور ان کو در بدر کیا ہے، جن میں سے سب سے نمایاں نام آپ جانتے ہیں ہٹلر کا ہے۔ اس نے تو یوں سوچ لیا تھا کہ دنیا میں ایک بھی یہودی کو زندہ نہ رہنے دو۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب تک یہ قوم ختم نہیں ہوگی فتنہ فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پوری دنیا میں ان کا یہ تعارف رہا۔ آج قرب قیامت کی وجہ سے عیسائی قوم بظاہر یہودیوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، لیکن وہ عیسائی کہ جن کے اندر خود بھی یہود والی صفات ہیں، وگرنہ کیسے ممکن ہے کہ یہود معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ وہ ولد الزنا تھے، ان کا نسب ہی ثابت نہیں تھا، اور عیسائی یہودیوں کا ساتھ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا کو کوئی ننگی گالیاں دے اور ہم اسے تحفظ فراہم کریں؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ لگتا یہ کہ وہ عیسائی ان کو تحفظ دے رہے ہیں جنہوں نے یہود والی صفات اختیار کر لی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جماعت اسے توڑ دیتی ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے، رسول ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی بھی رسول آیا اللہ کی طرف سے، اور دوسرا معنی عربی میں تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے۔ رسول کا معنی ہے جب ان کے پاس عظیم رسول آیا اللہ کی طرف سے، اور وہ عظیم رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس عظیم رسول آیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، نبذ فریق من الذین
اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ کون سی کتاب؟ صحیح بات یہ کہ اس سے مراد تورات ہے۔ تورات کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا۔ آپ پچھلے درس میں سن چکے کہ تورات میں اور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارتیں موجود، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کی بات کو بھی نہیں مانا، انکار کر دیا، فرمایا ایسے بن گئے گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ وہی کی تو اتباع نے کی، شیطانی علم کی اتباع کی، سحر کی اتباع، کہانت کی اتباع۔ اور شیاطین کون سے جو پڑھتے تھے؟ اس سے مراد انسانی شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، آپ پر تہمتیں لگائیں، اور اس سے مراد جنی شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی طرح بہت بڑے بادشاہ تھے، ان انبیاء میں سے تھے جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ شام اور فلسطین کے علاوہ عراق اور مصر وغیرہ یہ بھی ان کی سلطنت کی حدود میں شامل تھے، اور اللہ نے انہیں جنات پر اور پرندوں پر بھی حکمرانی عطا فرما رکھی تھی، اور ان کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ شیاطین نے یہود کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ سلیمان کی جو بادشاہی ہے یہ سحر اور جادو کے زور پر ہے، چنانچہ یہود بھی سحر اور جادو کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے اس میں کمال حاصل کیا۔ سحر میں یہودیوں کی مہارت یہ دنیا بھر میں مسلم ہے شروع ہی سے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، اور فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نفی کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی سے نفی کرنا کہ اللہ کے نبی نے کفر نہیں کیا، اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا، یہ نفی کرنا بھی اللہ کے نبی کی عظمت کے خلاف ہے۔ بھائی ہم میں سے کسی معزز آدمی کا تعارف کرایا جائے برسر عام، اور یوں کہا جائے کہ یہ ہمارے حضرت بہت اونچے انسان ہیں، یہ شراب نہیں پیتے، یہ زنا نہیں کرتے، یہ چوری نہیں کرتے، تو یہ نفی کرنا بھی ان کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہوگا۔ اور اللہ نبی کے بارے میں کہہ رہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، قرآن نے کہہ دیا، اور قرآن ایسی حقیقتیں بلا خوف تردید بیان کر دیتا ہے، اور پھر تاریخ اور حقائق قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب ہم بائبل کا اور یہود و نصارہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تعجب ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن نے سلیمان علیہ السلام کے کفر کی نفی کیوں کی۔ بائبل اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبیوں کی طرف شراب نوشی کی نسبت، زنا کاری کی نسبت، بت پرستی کی نسبت، کفر کی نسبت آج بھی تورات موجود ہے، بائبل موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بائبل کے باب سلاطین میں ہے کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوڑوں نے یعنی اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا، اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا،
بائبل سلاطین میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں مرتد اور بت پرست ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پیدائش کے بعد میں ہے کہ انہوں نے شراب پی اور ننگے ہو گئے، اور پیدائش کے بعد ہی میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف زنا اور شراب نوشی کی نسبت ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ۔ جب ہم ایک طرف بائبل کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف قرآن کو دیکھتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں قرآن پر اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن نے تو ان الزامات کی تردید کی جو یہود و نصارہ نے انبیاء کی طرف منسوب کیے، اور یہود و نصارہ نے اس کا کیا جواب دیا کہ وہ الزامات ہمارے آقا کی طرف منسوب کر دیے جن سے آپ کا دامن حاشا وکلا پوری طریقے سے پاک اور صاف ہے، لیکن قرآن صفائیاں کر رہا ہے۔ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، کافروں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ سورہ انعام میں اللہ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیکوں میں سے تھے، اور فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ہر نبی کو عالمین پر فضیلت عطا کی۔ قرآن صفائیاں بیان کر رہا ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ بعض روایات آپ نے بھی اس طرح کی سنی ہوں گی، قصے، کہانیاں، من گرد باتیں، کہتے سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی، اس کے زور پر وہ سلطنت اور حکومت کرتے تھے۔ بیت الخلاء جانے کے لیے وہ انگوٹھی اتاری اور پیچھے سے شیطان نے پہن لی اور ان کے تخت پر بیٹھ گیا، اور وہ در بدر پھرنے لگے، اور اس نے کہا کہ سلیمان تو جادو کے زور پر حکومت کر رہے تھے، اب انگوٹھی کی وجہ سے تخت پر حضرت سلیمان کی بجائے شیطان بیٹھ گیا۔ ایسی روایات جن سے مقام نبوت کی توہین ہوتی ہو، ہم ایسی روایات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل انبیاء کی تعلیمات سے دور ہو گئے اور ان کے اندر اخلاقی انحطاط آ گیا اور بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئیں، تو ان کی ساری توجہ سحر، جادو اور تعویذ گنڈے کی طرف مائل ہو گئی۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ محنت نہ کرنی پڑے، سارے کام تعویذوں سے ہو جائے اور پھونکوں سے ہو جائے، تعویذ گنڈے سے ہو جائے۔ اور دل میں یہ بھی بات شیاطین کے وسوسے کی وجہ سے بیٹھ گئی کہ خود سلیمان کی حکومت بھی جادو کے زور سے قائم ہے، یہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی، اور جادو کی عظمت بیٹھ گئی۔ بڑے بڑے ماہر اس فن کے ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ لکھا ہے کہ میدان جنگ میں بھی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بجائے دو بدو مقابلہ کرنے کے، جادو کے زور پر اور تعویذ گنڈے کے زور پر ہی میدان کو جیت لیا جائے اور دشمن کو شکست دے دی جائے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے، اور ہر وہ باضمیر سوچے گا جس کا دل زندہ ہے، کہ آج مسلمانوں میں بھی تو اسی طرح کی خرابیاں آ رہی ہیں۔ کچھ نہ کرنا پڑے، تعویذ گنڈے کے زور پر سب کچھ ہو جائے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے، ابھی آپ پڑھیں گے، جو کچھ وہ کرتے تھے، گھروں میں فتنہ فساد، لڑائیاں اور جدائیاں اور تفریقات، یہ آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے، اور یہ کاروبار بڑا زوروں پر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور جادو کی حقیقت بتانے کے لیے دو فرشتے نازل فرمائے، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت۔
یہ 2 فرشتے نازل ہوئے. یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے تھے اور جادو سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان فرشتوں سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. ان سے پوچھتے، اچھا بھی میاں بیوی میں جو لڑائی پیدا کی جاتی ہے، گھر میں فتنہ ڈالا جاتا ہے، تو کون سا عمل کرتے ہیں اس کے لیے؟ تو فرشتے بتاتے، دیکھو بھی یہ عمل کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، مگر دیکھو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا کرنا نہیں. نہیں بالکل نہیں، ہم کریں گے نہیں. ویسے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور جا کر وہی کرتے جو فرشتوں سے سنا ہوتا. ان سے بھی یہ ایک گویا کہ غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. کسی کو فرشتوں کے آنے پر تعجب نہ ہو کہ فرشتے کیسے آئے. فرشتے اللہ کے حکم کے پابند اور ان کا مقصد مخلوق کی اصلاح، لہذا وہ انسانی شکل میں آ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے. لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر تفاسیر میں ایسا قصہ بیان کر دیا جو جھوٹے سے جھوٹے ناول اور افسانے سے زیادہ دلچسپ اور من گھڑت. کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ انسان یہ تو فتنہ فساد کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہم اگر زمین میں ہوتے تو دیکھتا کیسی عبادت کرتے ہیں تیری. اللہ نے کہا جاؤ. 2 فرشتوں کو اتارا، ہاروت ماروت آئے اور یہاں آ کر ایک عورت ان کے پاس مقدمہ لے کر آ گئی. اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئے. اس نے کہا حاجت پوری نہ کرنے دوں گی جب تک کہ شراب نہ پیو. چنانچہ انہوں نے شراب پی اور پھر انہیں قتل کا ارتکاب کیا، بدکاری کی. بے ہوشی کے عالم میں زہرہ نام کی عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھا اور وہ آسمان پر چلی گئی، اور آسمان پر جا کر یہ بدکار عورت آسمان کا فرشتہ بن گئی، آسمان کا ستارہ بن گئی. یہ زہرہ نامی ستارہ، یہ کہا گیا کہ یہی وہ بدکار عورت ہے. عجیب طریقے سے یہ قصہ گھڑا گیا. اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور خود اس میں فرشتوں کے مقام کی بھی توہین ہوتی، لہذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو بہرحال یہ 2 فرشتے اتارے گئے جو لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے تھے. تو فرمایا کہ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں. اور وہ 2 فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت. وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو کے بارے میں نہیں بتاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، لہذا دیکھو کفر نہ کرنا. فیتعلمون منہما، پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. یہ چیز سیکھتے. قرآن نے تو ضمنی طور پر یہ بات کہہ دی کہ اصل تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ جادو سیکھتے تھے. جہاں سے بھی جادو کا کوئی ٹوٹکا، کوئی عمل ان کو مل جاتا وہ سیکھتے. ان میں سے ایک عمل یہ بھی سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے گھروں میں لڑائیاں اور میاں بیوی کے درمیان جدائیاں پیدا کی جا سکے. قرآن نے تو ضمنی طور پر یہ بات کہہ دی تھی. ایک امی کی زبان سے آج سے 1450 سال پہلے، لیکن آج 20ویں صدی میں علماء یہود اور دوسرے مؤرخین اور محققین تسلیم کر رہے ہیں کہ یہود کے ہاں اس وقت سب سے زیادہ جو نقش مشہور تھا وہ ناجائز تعلقات والا نقش تھا، تاکہ ایک عورت کو اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر دوسرے کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے. یہ نقش وہاں سب سے زیادہ چلتا تھا. وہی جو آپ کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے، محبوب آپ کے قدموں میں. ہاں یہی نقش، یہ ایسے ہی نہیں لکھا ہوا، بورڈ اسی کا لگتا ہے جس چیز کی مانگ ہوتی ہے. دیواروں پر جو کچھ لکھا ہے یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، یہ بعض لوگوں کی طلب ہے.
یہ आमलों की दुकानें ऐसे ही नहीं चल रही। हमारे जैसे बेवकूफ और ईमान के कमजोर और गलत इश्क के मारे हुए इन आमलों के पास जाते हैं, घरों में फितना फसाद डलवाते हैं, लड़ाइयां पैदा करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनके कारोबार चल रहे हैं। लेकिन कुरान क्या कहते हैं? ये काम यहूद करते थे। मियां बीवी के दरमियान जुदाई और नफरत पैदा करना ये मुसलमान का काम नहीं है। याद रखें, इस दिवादी ताल्लुक ये इंसानी तमद्दुन की बुनियाद है। जो लोग इस बुनियाद को ढाने की कोशिश करते हैं वो बदतरीन लोग हैं। इसीलिए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान वैसे तो बहुत से गुनाहों से, हर गुनाह से खुश होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस कारिंदे से खुश होता है जो किसी घर में लड़ाई पैदा करता है, जो मियां बीवी के दरमियान जुदाई डालता है। शैतान को ये काम सबसे ज्यादा भागता है, अच्छा लगता है। तो फरमाया कि ये अमल सीखते थे, मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी वमा हुम बिदारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और हकीकत में वो अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं दे सकते थे। जब जादू का जिक्र किया और ये जिक्र किया कि वो जुदाई डाल देते थे, ऐसे आमाल सीखते थे जिनके जरिए से जुदाई डाली जाए, तो किसी के ज़हन में ये बात आ सकती थी कि अच्छा जादूगर जो चाहे कर सकते हैं। अल्लाह कहते नहीं, अल्लाह शिर्क की जड़ को काट रहे हैं कि इन टूने टोटकों में और तावीज गंडों में जाती तासीर नहीं होती। मुअस्सिर हकीकी सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। कोई आमिल, कोई जादूगर कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह न चाहे। लेकिन बहरहाल ये असबाब में से एक सबब है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे अगर अल्लाह न करे एक शख्स किसी को जहर दे दे और उससे मौत तो वाक़ई हो सकती है, मगर हमारा अकीदा यही कि जहर असर तब करेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह की इजाजत होगी। अगर अल्लाह की इजाजत नहीं होगी ये जहर असर नहीं कर सकेगा। एक शख्स गोली चलाता है दूसरे को कत्ल करने के लिए, यकीनन गोली लगती है, बाज लोग मर भी जाते हैं, लेकिन हमारा ईमान यही कि गोली मौत नहीं वाक़ई कर सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। ऐसे भी हैं गोलियां लगती हैं, अल्लाह उनको बचा लेते हैं। तो इसलिए ये अकीदा तो हो कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अलबत्ता असबाब में अल्लाह ने खुद असर रखा है, उस असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो असर हकीकी अल्लाह, फरमाया किसी को नुकसान नहीं दे सकते अल्लाह की इजाजत के बगैर। याद रखें, अल्लाह की इजाजत और चीज है, अल्लाह की तकदीर और चीज है, और अल्लाह की रजा और चीज है। असर तो होगा अल्लाह की तकदीर की वजह से, अल्लाह की इजाजत से, लेकिन इसमें अल्लाह की रजा नहीं है। अल्लाह राजी नहीं होता इन कामों से। यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम, और वो सीखते हैं वो चीज जो उनको नुकसान देती है और उनको नफा नहीं देती। वलक़द अलिमू, और वो यकीनी तौर पर जानते हैं, लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, कि उसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वलबिअस मा शरू बिही अनफुसहुम, और वो चीज बदतरीन है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। ये सारी मुजम्मत बयान हो रही है साहिरों की, जादूगरों की, सिहर की। और यहां ये बात भी जान लें कि लुगत में तो सिहर हर ऐसे असर को कहते हैं जिसका सबब जाहिर ना हो, जैसे जिन्नात और शयातीन का असर, मुसम्मरिज़म में कुव्वते ख्यालिया का असर। तो जिसका कोई सबब जाहिर ना हो उस असर को सिहर कहते हैं। इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिहर की, जादू की 3 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म
جس میں صرف نظر بندی ہوتی ہے اور ایک قسم کی فنکاری ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، بس ہاتھ کی صفائی اور نظر بندی، جیسا کہ مصر کے جادوگروں نے کیا تھا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سحروا اعین الناس واسترهبوهم، انہیں لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، نظر بندی کر دی. اسی طریقے سے فرمایا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال ہونے لگا جادوگروں کے جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. تو ہاتھ کی صفائی، نظر بندی، چالاکی، فنکاری. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں میں پارا بھر دیا تھا. فرش گرم تھا، گرم فرش پر جب پارے والی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی گئی تو پارے کی خاصیت اس کو گرمی پہنچتی ہے تو اچھلتا ہے. وہ اچھلنے لگی تو سمجھنے لگے لوگ کہ یہ تو سانپ ہے، یہ رسیاں اچھل رہی ہیں، یہ لاٹھیاں اچھل رہی ہیں. تو سحر کی ایک قسم تو یہ ہے. سحر کی دوسری قسم یہ کہ وہ نظر بندی شیاطین کے اثر سے ہو، شیطانوں سے، جنات سے وہ اپنا ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نظر بندی کا عمل شیطان کرتے ہیں. اور تیسری قسم انہوں نے یہ لکھی کہ کسی چیز کی کوئی حقیقت کو بدل دیا جائے. اس کا بعض اہل علم نے انکار کیا، بعض اس کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت کو بھی بدلا جا سکتا ہے. سحر میں عام طور پر کمال حاصل کرنے کے لیے شیطانوں کو خوش کیا جاتا ہے. شیطانوں کو خوش کرنے کے کئی طریقے. بعض لوگ نجاست اور جنابت اور گندگی کی حالت میں رہتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں، مہینوں گندے رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، ناپاک، تاکہ شیطان خوش ہو. ایسے بھی ہیں جو قتل تک کرتے ہیں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے. آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں بعض لوگوں نے جادو کا عمل کرنے کے لیے کسی بچے کو قتل کر دیا، اس کا پیٹ چیر پھاڑ دیا، اس کی ہڈیاں نکال کر الگ کر دی. تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں. بعض لوگ کفر اور شرک کے کلمات بولتے ہیں، شیاطین سے مدد حاصل کرتے ہیں. جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں، یوں ہی وہ شیاطین کا ورد کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. ایسا سحر سیکھنا کفر ہے، اس کا سیکھنا بھی حرام اور سکھانا بھی حرام. مسلمان کو ایسے سحر سے دور بھاگنا چاہیے. بقیہ رہے قرآن کے کلمات، حدیث کی دعائیں، جائز اذکار اور وظائف، یہ اگر جائز مقاصد کے لیے پڑھے جائیں تو جائز ہیں، لیکن اگر قرآنی آیات، حدیثی دعاؤں اور اذکار اور وظائف کو کوئی شخص ناجائز مقصد کے لیے پڑھے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور کسی گھر میں فطور ڈالنے کے لیے بعض کتابوں میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں عشق و محبت میں کامیابی کے لیے. اب ناجائز قسم کے عشق، فسق والے، بدماشی والے عشق، اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیت کو پڑھتا ہے. کسی کی بہن اور بیٹی کو برگلانے کے لیے اور کسی گھر میں دنگا اور فساد مچانے کے لیے تو قرآن پڑھے گا تو یہ بدترین جرم کر رہا ہے. ناجائز مقصد کے لیے اللہ کے کلام کو استعمال کرتا ہے. آج وہم پرستی عام ہے اور ان عاملوں نے، تعویذ فروشوں نے، ان کاروباریوں نے لوگوں کے ذہن میں ایسا وہم پیدا کیا ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. دکان نہیں چلتی، کیوں؟ کسی نے کچھ کیا ہے. ارے بھائی، دکان صحیح طریقے سے چلاؤ. جو دکان چلانے کا طریقہ ہے، ایک تو تم گاہکوں سے لڑتے ہو، بد اخلاق ہو، سودا رکھا ہوا ہے ملاوٹ والا، دیتے ہو مہنگا، اور طریقے سے دکان چلاتے نہیں، اور کہتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں تم نے خود ہی اپنے اوپر کچھ کیا ہے. گھر میں بھی
अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता, सब्र नहीं करता, जबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, हाथ उठाता है, खर्चा पूरा नहीं देता, घर में लड़ाई होती है तो कहते किसी ने कुछ किया हुआ है। शरीयत के हुदूद का लिहाज नहीं करती, न सास करती है न बहू करती है, लड़ाई हो जाती है, आमिल के पास जाते हैं वो कहते हैं किसी ने कुछ किया हुआ है। हर काम में किसी ने कुछ किया है। बास लोग इसमें नामालूम कितनी दौलत अपनी लुटा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, घर में गुर्बत है, फक्र फाक़ा है, खाने के लिए कुछ नहीं, और आमिल के हत्थे चढ़ गए, उसने लंबी चौड़ी फीस बता दी, देने के लिए तैयार है। आमिल साहब तो ऐसे मालूम होते हैं जैसे कि वो अफ्रीका के जंगलात से जाकर नुस्खा लाएंगे इसके जादू के तोड़ के लिए। शेर का पित्ता लाएंगे, चीते की हड्डी लाएंगे, हाथी की दुम लाएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। वो बेचारा कहता है हजरत मैं कहाँ से तलाश करता रहूंगा, ये ले लीजिए इतना पैसे और आप ही ले आइएगा। चुनाचे आमिल साहब के बारे में आरे हो रहे हैं। मैंने ऐसे आमिलों को देखा, मेरी नजरों के सामने भूख के नंगे थे, आज करोड़ों में खेल रहे हैं। तो ऐसा कारोबार, मैं तो कभी कभी कहता हूं इन ऐसे आमिलों को कि ये जो बेवकूफ है मुआशरे के अंदर और अकीदे के कमजोर, इनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ किया करो, इसलिए कि इन्हीं की वजह से तुम्हारी ये दुकानें चल रही हैं, ज़ईफुल अकीदा लोगों की वजह से और बेवकूफों की वजह से। तो दुआ किया करो कि ऐ अल्लाह इनको और लंबी जिंदगी अता फरमा ताकि हमारा कारोबार चलता रहे। तो भाई इतने भी वहम परस्त न हो जाएं, हक़ाइक़ को भी देखें, हालात को देखें, दुकानदारी कैसे की जाती है, घर में मोहब्बत कैसे रखी जा सकती है और दूसरे मामलात कैसे तय किए जा सकते हैं, इन चीजों पर भी नजर रखें। हुजूर के जमाने में तो हमें नजर नहीं आता, कोई ऐसा कारोबारी नहीं दिखाई देता। ठीक है, वो दुआएं भी पढ़ते थे, वज़ाइफ भी पढ़ते थे, अपने ऊपर दम भी करते थे, लेकिन ऐसी दुकानें हमें न सहाबा के दौर में, न ताबईन के दौर में, न तबा ताबईन के दौर में कहीं नहीं दिखाई देती। और अब तो दिन ब दिन ये कारोबार वसी से वसी तर होता जा रहा। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करे, अल्लाह हमको हिदायत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बिल आलमीन, या रहमर राहिमीन, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा खुफिया एलानिया सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। जो गुनाह हमें याद हैं वो भी माफ फरमा दे, जो हम भूल चुके वो भी